آج آپ لوگوں کے سامنے جو افسانہ پیش کیا جا رہا ہے اس کا نام ہے انتظار کب تک۔ شام کے وقت مؤذن کی اذان کا انتظار ہر روزہ دار کو بے صبری سے ہوتا ہے، لیکن عالیہ کو انتظار شام سے زیادہ رات کے ہونے کا ہوتا۔ اس کے والد ایک تاجر تھے جو گاؤں اور شہروں میں جا کر کپڑوں کو بیچا کرتے تھے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا تھا۔ بھائی بہنوں میں عالیہ سب سے چھوٹی تھی۔ والد کے گھر لوٹنے کا انتظار اسے سب سے زیادہ ہوتا۔ جیسے جیسے عید کے دن قریب آ رہے تھے اس کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اکثر رات کے وقت اپنی سہیلیوں کو چھوڑ کر گھر کے سامنے اندھیرے میدان میں رکشہ کی لائٹ کو دیکھنے کی کوشش کرتی۔ جب کبھی اسے کوئی لائٹ کی روشنی نظر آتی اس کے چہرے پر امید کی کرن جاگ جاتی۔ اس رمضان میں بھی ماں نے عالیہ اور دوسرے بہن بھائیوں کے عید کے کپڑوں کا انتظام بڑی مشکل سے کر لیا تھا۔ شاید عالیہ کی ماں کو بھی پتہ تھا کہ والد کے آنے تک بچے انتظار نہ کر پائیں گے، پر بچوں کی خواہشات تو والد کے ساتھ جڑی تھیں۔ عالیہ کو یہ احساس بار بار ہوتا کہ اس کے سہیلیوں کی والد کی طرح اس کے ابو بھی گاؤں میں ہی کوئی کام کرتے تو اچھا ہوتا، مجھے ہر بار عید پر اتنا انتظار تو نہ کرنا پڑتا۔ پر اسے کہاں پتا کہ روزی کی تلاش انسان کو در بدر کر ہی دیتی ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا تھا۔ بازاروں میں چہل پہل کافی بڑھ چکی تھی۔ بازاروں کے علاوہ گلی محلوں میں بھی دکانیں لگنے لگی تھیں۔ عالیہ کے گھر کے قریب بھی کپڑے، چپل، ٹوپی، رومال بیچنے والوں کی دکانیں لگی تھیں۔ عالیہ اور اس کی سہیلیاں ان دکانوں سے آنے والی روشنی میں ہی اپنے کھیل کھیلا کرتے تھے۔ اس کی سہیلیاں عالیہ سے بار بار اس بات کا اصرار کیا کرتے تھے کہ بازاروں میں جانے کی ضرورت نہیں، اپنی اماں کو بولو کہ وہ یہیں سے تمہارے سامان لے لیں۔ پر عالیہ انہیں کس منہ سے بتاتی کہ ان سامان کو لینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ اپنی سہیلیوں کو اپنے ابو کے آنے پر سامان لینے کی بات بول دیتی۔ وہ عالیہ کے سامنے نہ جانے کن کن کپڑوں کے ناموں کا ذکر کیا کرتے، جیسے نائرا کٹ، گرارا وغیرہ وغیرہ۔ عالیہ کو تو اتنا پتا تھا کہ ماں کو کسی رشتہ دار نے کپڑا دیا تھا، جس سے ماں نے ہم دونوں بہنوں کے کپڑے خالہ کو سلنے دے دیے ہیں۔ کھیلنا ختم ہونے کے بعد عالیہ روزانہ گھر کے باہر بیٹھ کر اپنے والد کا انتظار کیا کرتی تھی۔ پھر گھر میں جا کر اپنی سہیلیوں کے کپڑوں، میک اپ کے سامان، چوڑیاں، ہیئر بیلٹ اور پرس وغیرہ کی باتیں بتایا کرتی، تاکہ ماں بھی کسی طرح بول دے کہ وہ اسے بھی کچھ دلائے گی۔ عالیہ کی ماں ایک خوددار عورت تھی۔ وہ چاہتی تو بہت سا قرض لے کر یا دوسروں کی طرح امیروں کے وہاں سے پیسوں کو اکٹھا کر کے اپنی اور اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کر لیتی، پر اسے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ ہر بار کی طرح عالیہ کے بڑے ماموں نے رمضان کے مہینے کے لیے کھانے پینے کے کچھ ضروری سامان دے کر گئے تھے، اب وہ بھی ختم ہونے کو تھے۔ عید کی ضروریات کی فکر عالیہ کی ماں کو اب ستانے لگی تھی، پر وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی مشکلات سے بخوبی لڑنے کی ہمت جٹا رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اس کے شوہر اس دور کی مہنگائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دن بڑی تیزی سے گزر رہے تھے، اور جس دن کے آنے کا سبھی کو انتظار تھا، عالیہ کی ماں اس دن کو اور رکنے کے لیے کہنا چاہتی تھی، کیونکہ ابھی تک اس کے اور اس کے بچوں کی عید کی تیاری نہیں ہوئی تھی۔ پر وقت کہاں کسی کا انتظار کرتا ہے۔ آخر رمضان کے 30 روزے مکمل ہوئے۔ مغرب کی نماز کے بعد ایک شور سا مچ گیا، چاند مبارک، چاند مبارک ہو، اور انہی آوازوں کے ساتھ ماں کی دھڑکنیں اور عالیہ کا انتظار بڑھنے لگا۔ سبھی افراد اپنے گھروں سے نکل کر بازاروں کی طرف جانے لگے۔ کسی کو سوئیاں لینی تھی، کسی کو جوتے چپل، تو کسی کو درزی سے اپنے کپڑوں کو لینا تھا۔ عالیہ اپنے دروازے پر بیٹھے یہ سب دیکھ رہی تھی۔
ماں کل پہننے والے کپڑوں کو برابر سے رکھ رہی تھی، بہنیں کٹوری سے مہندی نکال کر ہاتھوں میں لگا رہی تھیں، پر عالیہ کا من کچھ بھی نہ کرنے کو تھا۔ اسے اب اپنے والد کی فکر ستا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ماں کی آواز گھر کے اندر سے آئی، چلو کھانا کھا لو۔ عالیہ کا من تو نہیں تھا، پر جانا پڑا۔ روز کی طرح آج بھی کھانے میں کھچڑی اور منہ لگانے سینگ دانے کی چٹنی ہی تھی۔ اچانک عالیہ کے منہ سے نکل گیا، ماں کیا تم بھی روزانہ یہی کھانا بناتی ہو؟ ماں نے عالیہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا، کھانا ہوگا تو کھا، نہیں تو جا۔ عالیہ کا من تو پہلے سے ہی کچھ اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ وہ اٹھ کر واپس دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ گئی۔ ماں کی پیچھے سے آواز آئی، چوکھٹ پر مت بیٹھ۔ عالیہ اٹھ کر گھر کے سامنے میدان میں ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ ادھر ماں کو بھی اسے ڈانٹنا اچھا نہیں لگا تھا۔ اسے اس بات کا احساس تھا کہ آج چاند رات کو لوگوں کے گھروں میں اچھے اچھے پکوان بنائے جاتے ہیں، اور عالیہ کی بات سچ ہی تو ہے۔ یہی سب سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے اوڑھنی کے پلو سے آنسوؤں کو جلدی سے صاف کیا۔ اس کا من بھر آیا تھا، اور من میں بار بار یہ سوال اٹھ رہے تھے کہ اللہ، اب اور کتنا انتظار کروں، ان کے والد کے آنے کا، ہماری غریبی کے خاتمے کا، بیٹے کے بڑے ہونے کا، کہ اس کے بڑے ہونے سے کچھ سہارا تو ملے۔ یہی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ بچوں نے تھالی کو پٹک کر کہا، ماں تھالی میں کھانا تو ڈالو، کھانا ختم ہو گیا ہے۔ ادھر عالیہ بھی میدان میں تنہا اپنے بھاری من کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جس طرح کبھی کبھی بنا کچھ اشارہ دیے ہوئے بارش ہو جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح اس کے من سے ایک آواز اچانک باہر آئی، اللہ، کب تک انتظار کروں، اب تو میرے ابو کو بھیج دو۔ اور اتنا کہہ کر وہ زور و قطار رونے لگی۔ اسے پتا تھا کہ اس میدان میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور اللہ اس کی باتوں کو سن رہا ہے۔ وہ اب اللہ سے شکایتیں کرنے لگی، کہنے لگی، ہم کو جو ملتا ہے کھا لیتے ہیں، جو کپڑے ملتے ہیں پہن لیتے ہیں، جیسا بھی گھر ہے رہ لیتے ہیں، اتنا صبر تو کرتے، اور کتنا کریں، اور کب تک؟ میری سہیلیوں کو دیکھو، ان کے والدین نے انہیں 3 دن کے 3 ڈریس دلائے ہیں، اور ساتھ میں سب کچھ۔ مجھے ایک تو دلاتے اچھے والا۔ اللہ، میرے ابو کو بھیج دو پلیز۔ اتنا کہہ کر اس کی آواز بند ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے آنسو سوکھ گئے، من کو ایک روحانی سکون مل گیا۔ پھر اس نے آس پاس دیکھا اور اٹھ کر اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے لگا کہ کافی دیر ہو گئی، ماں اور بہن بھائی سب سو گئے ہیں۔ وہ بھی اپنی جگہ پر جا کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی آنکھ بند ہی ہوئی تھی کہ اسے احساس ہوا کہ اسے کوئی چادر اڑا رہا ہے۔ وہ سمجھ گئی یہ ماں ہی ہے۔ اسے اپنی کھانا نہ کھانے والی حرکت پر غصہ آ رہا تھا۔ ماں نے اس سے پوچھا، کھانا کھاؤ گی؟ یہ سنتے ہی عالیہ کا دل بھر آیا۔ وہ بستر سے اٹھی اور ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ ماں نے اسے سینے سے لگایا اور اپنی اوڑھنی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ یہ آنسو کسی شکایت کے نہیں تھے، یہ تو ماں اور بیٹی کی محبت کو بیان کر رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد عالیہ کا دل و دماغ کو سکون جیسا لگ رہا تھا، مگر آنکھ لگنے سے پہلے پھر وہی سوال دماغ میں آیا کہ ابو ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ کہیں آتے آتے راستے میں انہیں کچھ ہو تو نہیں گیا؟ اس طرح کے عجیب و غریب سوالات کے ساتھ اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ فجر کی اذان سے پہلے ماں کی آنکھ کھل گئی۔ اٹھتے ہی اس کی نظر دروازے پر چپل اور جوتوں پر پڑی، لیکن عالیہ کے والد ابھی تک نہیں آئے تھے۔ اذان کی آوازیں آنے لگی اور عالیہ کی ماں نماز پڑھنے لگی۔ جیسے نماز ختم ہوئی، دروازے پر دستک ہوئی اور آواز آئی، دروازہ کھولو، میں آیا ہوں۔ عالیہ کے ابو آ گئے۔ ابو کی آواز سن کر عالیہ اور اس کے بھائی بہن
سب اٹھ گئے۔ سبھی بچے والد کی میلی کچیلی گٹھری کے ارد گرد بیٹھ گئے، اس انتظار کے ساتھ کہ اس میں ان کے لیے نئے کپڑوں کے ساتھ ساتھ جو کچھ یہ سب چاہتے ہیں وہ سب کچھ اس گٹھری میں ہوگا۔ ماں نے پانی کا گلاس لایا اور اپنے شوہر کو دیا۔ پانی پینے کے بعد والد نے سب بچوں کی طرف دیکھا اور گٹھری کو کھولنے لگا۔ اس میں تھوڑا بچا ہوا تجارت کا مال، خود کے استعمال کے لباس اور ایک پلاسٹک کی تھیلی نظر آ رہی تھی۔ سب کی نظر اس تھیلی پر پڑی۔ عالیہ کے والد نے اس تھیلی کو کھولا جس میں کچھ چند الگ الگ رنگ کے پرس نظر آئے۔ ماں نے سبھی بہنوں کو ایک ایک پرس دیتے ہوئے والد سے پوچھا، اور کچھ نہیں لائے بچوں کے لیے؟ والد نے کہا، کہاں سے لاتا، دھندا صحیح نہیں ہوا۔ عالیہ کی ماں نے کہا، خود کے لیے تو ایک ڈریس لانا تھا۔ والد نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لایا ہوں۔ والد کو پتا تھا کہ ان کی ماں نے بچوں کا اور خود کے کپڑوں کا انتظام کہیں نہ کہیں سے کر لیا ہوگا۔ سبھی بچے پرس پا کر بھی خوش نظر نہیں آ رہے تھے۔ ان کی خواہشات اس سے بڑھ کر تھی۔ ماں سب کچھ سمجھ گئی تھی، باپ بھی بخوبی جانتا تھا۔ وہ سر جھکا کر گٹری کو باندھنے لگا۔ ماں نے بچوں سے کہا، دیکھو سب کے عید کے کپڑے تو آ گئے ہیں، سب کل نئے کپڑے پہنیں گے۔ تمہارے ابو جو تھوڑے بہت پیسے لائے ہیں، کل ہم ان پیسوں سے اچھا کھانا بنائیں گے، اور تم کو جو عیدی ملے گی تم ان نئے پرس میں رکھنا، پھر میں تمہیں نئے چپل اور دوسری چیزیں دلا دوں گی۔ سب بچوں نے سر ہلا کر ہاں کر دی۔ ماں والد کو کھانا دینے لگی۔ عالیہ اپنے بستر پر جا کر سر کے کنارے پرس کو رکھ کر لیٹ گئی اور سوچنے لگی، ایک انتظار ختم ہوا تو دوسرا شروع ہو گیا۔ یہ انتظار ختم کیوں نہیں ہوتا؟ اسے اب انتظار عیدی کے پیسے جمع ہونے کا تھا۔